السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 59 سے لے کر آیت نمبر 61 تک۔ آئیے سورہ آل عمران سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان مثل عیسیٰ، یہ دیکھیں عیسیٰ سین کے پر کھڑی حرکات ہے، تو ہم اسے 2 یا 3 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ عیسیٰ عند اللہ، یہ دیکھیے عن، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے دال آ رہا ہے، اور دال جو ہے اکفا کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اکفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ کیسے؟ عند اللہ کمثل آدم، یہ دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئی لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف کی صورت میں میم ساکن ہو جائے گا۔ ہم کیسے پڑھیں گے؟ کمثل آدم خلقہ من تراب، یہ دیکھیں من، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے تا آ رہا ہے، اور تا جو ہے اکفا کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اکفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ کیسے؟ من تراب ثم قال له کن فیکون، یہ دیکھیے کن، یا نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے فا آ رہا ہے، اور فا جو ہے اکفا کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اکفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ کیسے؟ کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ دیکھیے فلا تکن، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے میم آ رہا ہے، اور میم جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، ہم اسے غنّے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ فَمَنْ حَاجَّكَ، یہ دیکھیے فمن حا، اگر حروف مدہ کے بعد جو ہے مشدد والا حروف آتا ہے، تو وہاں جو مد ہوتی ہے وہ مد لازم کہلاتی ہے، جس کی مقدار جو ہے 6 حرکت کے برابر ہوگی، یعنی کہ ہم اسے 6 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ، یہ دیکھیں میم، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے با آ رہا ہے، تو یہاں پر اقلاب ہوگا، یعنی تبدیلی ہوگی، ہم پچھلے میم کو اگلے میم میں مدغم کریں گے، اور ہم یہاں غنہ بھی کریں گے۔ کیسے؟ من بعد ما جاءک، یہ دیکھیں ما جا، یہاں خالل سے پہلے زبر ہے اور اس پہ مد بھی ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءکم، یہ دیکھیں ابناءنا وابناءکم، ان دونوں جگہوں پر 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا، کیونکہ خالل سے پہلے زبر ہے اور اس پر مد بھی ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، یہ دیکھیں ونساءنا ونساءکم، ان دونوں جگہوں پر 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا، کیونکہ خالل سے پہلے زبر ہے اور اس پر مد بھی ہے، ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، یہ دیکھیں وَأَن، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے فا آ رہا ہے، اور فا جو ہے اکفا کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اکفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ کیسے؟ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، یہ دیکھیں آپ کو چھوٹا سا کف لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اگر آپ یہاں ٹھہر جائیں
تو کوئی حرج نہیں، آپ ٹھہر سکتے ہیں. ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ دیکھیے علی کاف کے پر کھڑی حرکات ہے تو ہم اسے 2 یا 3 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ علی الکاذبین. یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.